ایک وقت وہ بھی تھا کہ جب اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یار غار کو ساتھ لے کر ہجرت کر کے مدینہ شریف کی طرف روانہ ہوئے اور حضور بار بار سرزمین مکہ کی طرف دیکھتے، خانہ کعبہ شریف کی طرف دیکھتے اور فرماتے اے سرزمین مکہ، تو اللہ تعالیٰ کی زمین میں مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے، اللہ کی زمین میں سب سے پیاری زمین ہے، اگر تیری قوم مجھے تجھ سے نہ نکالتی تو میں تیرے سوا کہیں اور رہنا پسند نہ کرتا۔ یہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی مکہ شریف سے محبت کا انداز تھا۔ حضور کا بچپن مکے میں گزرا، حضور کی جائے ولادت مکہ میں، حضور کی جوانی کا ایک حصہ مکہ شریف کے اندر گزرا، اور پھر مکہ شریف کو چھوڑنے کا وقت آیا تو اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام اس وقت مکہ شریف کو مخاطب کر کے اپنی محبت کا اس انداز میں اظہار فرما رہے ہیں۔ اس درد کا اندازہ وہی کر سکتا ہے جو ان تکالیف سے گزرا ہو۔ ایسا سننا آسان ہے، ایسا پڑھنا آسان ہے، مگر عملی طور پر اگر گزرنا پڑے تو پھر دن کو تارے نظر آ جاتے ہیں۔ تو یقیناً اللہ وحدہ لا شریک کی بارگاہ عالیہ میں صبر کرنے والے ہی اللہ کے محبوب ہوتے ہیں، اور اللہ ان کو کامیابیوں کی دولتوں سے نوازتا ہے۔ نامی کوئی بغیر مشقت کے نہ ہوا، نامی کوئی بغیر مشقت کے نہ ہوا، 100 بار عقیق کٹا تو پھر نگی ہوا۔ اس انگوٹھی کے نگینے سے پوچھو کہ کتنی سنار کی چوٹیں کھائی تھی، تو پھر وہ اس سونے کی خوبصورتی بنا۔ کتنی تکلیفوں سے گزرا، کتنی چوٹیں سنار کی کھائی تو پھر وہ زیورات کا حسن بنا۔ ان زیورات سے پوچھو کتنی آگ تپش کی سنار کی تو پھر وہ کسی انسان کے حسن کے قابل ہوا۔ اور اسی طرح کسی مقام پہ پہنچنا ہو تو مصیبتوں سے گزرنا پڑتا ہے، تکلیفوں سے دوچار ہونا پڑتا ہے، اور آنے والے وقت میں جو مصیبتیں آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں تو صبر کرنا پڑتا ہے۔ علم حاصل کرنا ہو تو راتوں کی نیندیں کتنی کتنی قربان کرنا پڑتی ہیں، تو پھر کوئی اپنے منصب مراد تک پہنچتا ہے۔ تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو جس قدر اللہ کے دین کے لیے تکلیفیں دی گئی، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے جتنے نبیوں کو تکلیفیں دی گئی ہیں ان کی تکلیفیں ایک طرف ہو، اور جو دین خدا کے واسطے مجھے تکلیفیں دی گئی ہیں وہ سب سے زیادہ ہیں۔ سارے نبیوں کی تکلیفیں ایک طرف، اور سرکار کی تکلیفیں جو رب کے دین کے لیے آئی ہیں، اسلام کی سربلندی کے لیے آئی ہیں، سرکار کو جو تکلیفیں دی گئی وہ پھر بھی زیادہ ہے۔ وہ طائف کے پتھر، وہ سجدے کی حالت میں ڈالی جانے والی اوجریاں، وہ راہوں میں بچھتے ہوئے کانٹے، وہ صحابہ کرام کی تکلیفیں، حضرت بلال کی آزمائشیں، حضرت سمیہ کی قربانیاں، حضرت عمار ابن یاسر کو دہکتے ہوئے کوئلوں پر لٹانا، تو کتنی کتنی تکلیفوں سے صحابہ گزرے، کتنی آزمائشوں کا سفر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو کرنا پڑا، اور پھر اللہ نے محبوب کو وہ دن بھی دکھایا کہ حضور نے سارے مکے کو فتح کر لیا۔ وہ مکہ جو کفار کی شرارتوں سے، تکلیفوں سے چھوڑا تھا، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے پورے مکے شریف کو فتح کر لیا۔ اللہ اکبر۔ فتح مکہ کے اسباب کیا تھے کہ اس کی تفصیل بہت زیادہ ہے، میں مختصر کرتا ہوں کہ قبیلہ بنو کنانہ نے قریش سے معاہدہ کیا صلح حدیبیہ کے وقت، اور
قبیلہ بنو خزاعہ نے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے معاہدہ کیا تھا کہ ایک دوسرے کی مدد کریں گے، اور حضور سے جو ان کا معاہدہ تھا وہ یہ تھا کہ جب تک کوہ صبیر پر سورج کی چمک پڑتی رہے گی ہمارا معاہدہ برقرار رہے گا، کیونکہ ان کے معاہدے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جان حضرت عبد المطلب سے بھی ہوا کرتے تھے۔ انہوں نے وہی معاہدہ پیش کیا، تو انہوں نے حضور سے دوستی کی کہ ایک دوسرے کی مدد کریں گے۔ تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے مدینہ شریف میں۔ کچھ مہینوں کے بعد قریش نے اپنا معاہدہ توڑ دیا، بنو کنانہ سے مل کر بنو خزاعہ کے آدمیوں کو قتل کیا۔ وہ اپنی جانیں بچانے کے لیے رات کے وقت میں حرم شریف میں داخل ہوئے، مگر انہوں نے حرم شریف کے تقدس کا بھی خیال نہ کیا، ان کو وہاں پر بھی بے دریغ قتل کیا۔ اور اس کے بعد 40 افراد پر مشتمل قافلہ حضور کی بارگاہ عالیہ میں پہنچا قبیلہ بنو خزاعہ سے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں ان کی اسی طرح مدد کروں گا کہ جس طرح اپنی اہل بیت کا تحفظ کرتا ہوں، ان کا دفاع کرتا ہوں۔ اور ادھر جس رات ان کو تکلیفیں دی گئی، ان کے خون سے ہولیاں کھیلی گئی، حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ تہجد کا وقت تھا، 3 مرتبہ حضور نے ارشاد فرمایا نصرتا نصرتا نصرتا، تیری مدد کی گئی، تیری مدد کی گئی، تمہاری مدد کی گئی۔ حضرت میمونہ عرض کرتی ہے حضور آپ جس سے گفتگو کر رہے ہیں وہ نظر تو نہیں آ رہا؟ تو حضور نے فرمایا کہ قریش نے اپنا معاہدہ توڑ دیا ہے، تو قبیلہ بنو خزاعہ نے مجھے مدد کے لیے پکارا۔ یہ حدیث کا مفہوم ہے، فرمایا میں ان کی مدد ضرور کروں گا۔ اور قریش اپنے اس فعل پر بعد میں پچھتائے، اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا رعب اور دبدبہ ان کے دلوں پہ طاری ہو گیا کہ اب ہمارا کیا بنے گا۔ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ، ان کو پتا نہیں تھا، انہوں نے بھی اسلام قبول نہیں کیا تھا، اور یہ صلح حدیبیہ کی مدت کو برقرار رکھنے کے لیے مدینہ شریف میں حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اور اس سے پہلے وہ اپنی بیٹی کے گھر میں آئے، حضرت ام حبیبہ سلام اللہ علیہا، اور یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں تھی، تو پہلے اپنی بیٹی کے گھر میں آئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر بچھا ہوا تھا، اور حضرت ابو سفیان بیٹھنے لگے، بیٹی نے بستر اٹھا دیا، بستر اٹھا دیا۔ باپ ہکا بکا رہ گیا کہ بیٹی کے گھر میں آیا تھا اور بیٹی نے بستر بھی اٹھا دیا۔ بالآخر کہا کہ بیٹی آیا بستر میرے قابل نہیں ہے یا پھر میں بستر کے قابل نہیں ہوں؟ تو کیا خوب جواب دیا کہ اے ابا جان آپ بستر کے قابل نہیں، کیوں؟ انما المشرکون نجس، مشرک ناپاک ہیں، کبھی پاک نہیں ہو سکتے، اور میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر پاک ہے، کبھی ناپاک نہیں ہو سکتا۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ادب کا انداز، وہ لوگ کہ جنہوں نے ڈائریکٹ اللہ کے محبوب سے دین پڑھا ہے، جنہوں نے ڈائریکٹ سرکار سے توحید کے جام پیے، اپنی آنکھوں کے کٹورے ان کے حسن کے سمندر سے بھرتے رہے، انہوں نے کس قدر واضح امت کو ادب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے پیغام دیا کہ کتنی بد نصیبی ہے ان کی کہ جنہوں نے سرکار کا کلمہ تو پڑھا ہے مگر دعویٰ یہ کرتے پھرتے ہیں معاذ اللہ وہ بھی تو ہماری طرح بشر تھے۔ سرکار سے مثلیت کا دعویٰ کرنے والوں سنو صحابہ کے پیغام کو، جنہوں نے ڈائریکٹ سرکار سے دین پڑھا ہے، انہوں نے اس بات کو واضح کر دیا سرکار کی مثل ہونا یہ تو دور کی بات ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس بستر پہ جلوہ گر ہوتے ہیں اس بستر کی مثل بھی کوئی نہیں ہو سکتا۔ یہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے
کہ جس چیز کو سرکار سے نسبت ہو جاتی ہے اللہ اسے بھی بے مثل اور بے مثال بنا دیتا ہے، اور یہی سارے صحابہ کرام کا دین ہے، اور یہی سارے صحابہ کا عقیدہ ہے۔ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ نے پوری امت کو یہ پیغام دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی مخالف ہو اور وہ سگا باپ بھی ہو تو وہ بھی عزت کے قابل نہیں رہتا۔ عزت اسی کی ہے جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کی ہے۔ عزت اللہ کی ہے، اللہ کے رسول کی ہے اور مومنین کی ہے۔ ساری عزت اسلام کے دامن میں ہے، تو جو اسلام کو چھوڑ کر کسی اور جگہ سے یہود و نصارہ کے طور طریقے سے عزت حاصل کرنا چاہے گا، رب کعبہ کی قسم اسے ذلت تو مل سکتی ہے مگر مقام عزت پہ کبھی وہ فائز نہیں ہو سکتا۔ ساری عزت اسلام کے دامن سے وابستہ ہے، ساری برکت اسلام کے دامن میں ہے۔ اسلام کے علاوہ نہ کوئی دین ہے، اسلام کے علاوہ نہ کوئی مذہب اچھا ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اسلام ہی رب کا وہ پیارا مذہب ہے کہ اللہ کے نزدیک صرف دین اسلام ہے اور اسلام کے علاوہ کوئی دین نہیں ہے۔ تو حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کی غیرت ایمانی دیکھے، آپ کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور پھر ادب کا انداز دیکھے کہ سرکار کا مخالف اگر باپ بھی ہو تو اس کو بھی کوئی پروٹوکول نہیں دیا۔ افسوس تو اس بات کا ہے کہ ہمارے حکمران یہودیوں کے لیے، سکھوں کے لیے، عیسائیوں کے لیے اور بت پرستوں کے استقبال کے لیے یہ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا پٹا گلے میں باندھنے کی بجائے ان کے اشاروں پر ناچتے ہیں اور ان کی غلامی میں معاذ اللہ فخر محسوس کرتے ہیں۔ یہ ملک بنا تو کلمہ طیبہ کی بیس پہ بنا، 20 لاکھ شہیدوں کے خون سے یہ بنا ہے، اور اس ملک میں جو ناموس رسالت کی بنیاد پہ بنا، اللہ کی توحید کی بنیاد پہ بنا اور پھر ختم نبوت کی بنیاد پہ بنا، اس میں تو سکھوں کے لیے ویزے بھی ختم کیے گئے کہ وہ آرام سے کرتارپور سے آئے اور یہاں پر آ کر وہ ننکانہ میں شرک کر کے چلے جائے۔ وہ توحید کے بگوڑوں کے لیے ویزے بھی ختم کر دیے گئے۔ کاش کہ یہ ویزے ان کے واسطے ختم کیے جاتے جو بیت اللہ شریف کا حج کرنے کے لیے جاتے ہیں، جو عمرہ کرنے کے لیے جاتے ہیں۔ ان کے تو حج بھی مہنگے کر دیے، عمرہ بھی معاذ اللہ مہنگا کر دیا۔ تو کاش یہ ان کو پروٹوکول دیے جاتے جن کی ساری زندگی روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھنے کے واسطے آنکھیں ترستی رہتی ہے۔ تو پاکستان جو کلمہ طیبہ کی بیس پہ بنا ہے، شرعی لحاظ سے قرآن و سنت کی روح سے کہیں ان کے لیے ایسی قطعاً کوئی گنجائش رہی کہ ان کو پروٹوکول دیے جائیں اور یہ آ کر یہاں پر جو ہے شرک کرے اور یہاں پر شرک کا کاروبار کرے اور امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ ان کے ایمان کو کھوکھلا کرنے کی کوشش کرے۔ اس سلسلہ میں دیکھیں، اسلام ہمیں اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ ہم ان کے اتنے پروٹوکول کر دیں کہ یہ بغیر ویزے کے آ جائیں اور آ کر یہاں پر وہ شرک کرے، بلکہ اللہ جل شانہ نے جو دین اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے عطا ہمیں کیا ہے، اللہ فرماتا ہے اس دین کو سارے دینوں پہ غالب کرو، اس دین کو سارے دینوں پہ غالب کرو، وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، اگرچہ مشرک لوگوں کو غصہ آئے، وہ ناپسند کرے، انہیں تکلیف ہو، تو جب دین کو غالب کرو گے، کلمہ سرکار کا پڑا ہے، تو پھر پروٹوکول ان کو نہیں دیا جائے گا جو غیر مسلم ہے۔ پھر اسلام کے لیے سارے پروٹوکول ہوں گے، پھر ساری تبلیغوں کے واسطے جتنے بھی اسباب اور ذرائع ہیں، اسباب ہے،
وہ سارے کے سارے اسلام کے لیے ہونے چاہیے کہ جس کی وجہ سے اسلام پھیلے، اللہ کی توحید کا علم سارے ادیان پہ غالب آ جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین سارے دینوں پہ غالب ہو۔ جب دین اسلام کو دوسرے ادیان پر غالب کرنے کے لیے نکلو گے، پھر کفار کو تو برا لگے گا، یہودیوں کو تکلیف ہوگی، پھر عیسائیوں کو تکلیف ہوگی، پھر سکھوں کو پروٹوکول نہیں دیے جائیں گے، ان کے ساتھ دشمنی ہوگی، پھر یہود و نصارہ سے، بت پرستوں سے دوستی کی پینگیں نہیں چڑھائی جائیں گی، ان سے پھر دشمنی ہوگی، وہ لاکھ غصہ کرتے ہیں۔ تو تم نے اللہ کے دین کو غالب کرنا ہے، اور دین اسلام ہی اللہ کے نزدیک دین اسلام ہے۔ اس کے علاوہ اللہ کے حضور یہودیت کی کوئی حیثیت رہی، عیسائیت کے دین کی جو موجودہ ہے کوئی حیثیت رہی ہے۔ دین وہی ہے کہ جو اللہ کے سارے نبی لے کر آئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہے ختم نبوت کا تاج عطا کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا ہے، اور یہ دین دین اسلام ہے۔ اسلام ہی اللہ کے نزدیک سچا دین ہے، اور اسلام کے علاوہ کوئی دین نہیں ہے۔ اس آیت کریمہ کا جو ہے ہمارے ملک کے سیاست دانوں کو بھی بڑی تکلیف ہوتی ہے اس آیت سے، ان الدین عند اللہ الاسلام، اور کراچی کے کئی سیاست دانوں نے یہاں تک کہا کہ اس آیت سے معاذ اللہ یہودیوں کو تکلیف ہوتی ہے، اور ان کے یہودیوں سے تعلقات جو ہیں، تم کہتے ہو دین صرف اسلام ہے، اور یہودیوں کو تکلیف ہوتی ہے، عیسائیوں کو تکلیف ہوتی ہے، غیر مسلم کو تکلیف ہوتی ہے، تو ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ دین ہی سچا دین ہے جو اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ہم کو عطا کیا ہے۔ اس دین کے سوا کوئی دین نہیں ہے۔ یہودیوں کو تکلیف ہوتی ہے تو 1000 بار ہو، عیسائیوں کو تکلیف ہوتی ہے تو 1000 بار ہو، اور بت پرستوں کو، غیر مسلم کو تکلیف ہوتی ہے تو 1000 بار ہو، سیاست دانوں کو تکلیف ہوتی ہے تو 1000 بار ہو، جو کہتے ہیں اس آیت سے کفار کو تکلیف ہوتی ہے۔ تو ہم نے نہ تو کسی سیاست دان کا کلمہ پڑھا ہے، ہم نے نہ کسی اور مذہب والوں کا کلمہ پڑھا ہے، ہم نے کلمہ پڑھا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا ہے۔ تو لہذا اس آیت کریمہ سے اگر کسی کو تکلیف ہوتی ہے تو ہم اسے جوتے کی نوک پہ تصور کرتے ہیں۔ اسلام ہی سچا مذہب ہے، اسلام ہی پیارا مذہب ہے، اسلام ہی اللہ کا پسندیدہ دین ہے، اسلام کے علاوہ کوئی دین نہیں ہے۔ جہاں تک ان یہودیوں کی بات ہے، جہاں تک عیسائیوں کی بات ہے، جہاں تک غیر مسلموں کی بات ہے، یہ کتنے تمہیں ترقی یافتہ نظر آئے، کتنے تمہیں پڑھے لکھے نظر آئے، ہمیں ان سے کوئی متاثر ہونے کی ضرورت رہی ہے۔ یہ کتنے صاف ستھرے نظر آئے، میرے رب کا قرآن کیا کہتا ہے؟ اولئک کالانعام بل ہم اضل اولئک هم الغافلون۔ یہ بظاہر تو انسان ہے، حقیقت ان کی یہ ہے کہ یہ جانوروں سے بدتر ہے، یہ خنزیروں سے بدتر ہے، اور یہ کتوں سے بدتر ہے۔ لہذا جہاں اقلیت ہے وہاں ان کو حقوق دیے جائیں گے، مگر ان کی جو حیثیت ہے اللہ کے نزدیک وہ جانوروں سے بدتر ہے۔ تو لہذا ان بدترین لوگوں کے دامن سے اگر کوئی وابستہ ہو کر عزت تلاش کرتا ہے، ترقی تلاش کرتا ہے، تو رب کعبہ کی قسم اسے ذلت تو مل سکتی ہے مگر عزت کبھی نہیں مل سکتی۔ ساری عزت دین اسلام کے اندر ہے، ساری برکت اسلام کے دامن میں ہے، اور اگر کوئی شخص دین اسلام کو چھوڑ کر کہیں اور سے عزت تلاش کرنا چاہے گا، رب کعبہ کی قسم اسے ذلت تو مل سکتی ہے، عزت کا ایک ذرہ بھی اس کے نصیبوں میں نہیں ہو سکتا۔ اس سلسلہ میں لوگ یہ کہتے ہیں کہ ترقی ہو گئی اور انسان چاند پہ چلا گیا۔ اگر یہ چاند پہ چلے بھی گئے تو کون سا تیر مار لیا انہوں نے؟ سائنس چاند پہ چلی گئی، انگریز چاند پہ چلے گئے، تو ہم ان سے کیوں متاثر ہو کہ انگریز چاند پہ چلا گیا؟ کیا کر لیا انہوں نے چاند پہ جا کر؟ کون سا تیر مار لیا انہوں نے؟ کیا کیا انہوں نے چاند پہ؟ ارے ہمیں یہود و نصارہ سے متاثر ہونے کی کوئی ضرورت نہیں کہ یہ چاند پہ چلے گئے۔
ہم تو اس نبی کے امتی ہیں کہ جس نے چاند کو بھی 2 ٹکڑے کر دیا تھا. وہ اشارہ کرے تو یہ سورج پھرے، جن کو قبلہ عالم بھی سجدہ کرے. چاند پر پہنچنا بھی حقیقت صحیح، چاند قدموں میں لانا بڑی بات ہے. تو لہذا ہمیں ان سے متاثر ہونے کی کوئی ضرورت نہیں کہ کہتے ہیں سطح پہ چاند کی انسان گیا. تو جاتا ہوا نہ آپ نے دیکھا نہ میں نے دیکھا، تو کہتے ہیں سطح پہ چاند کی انسان گیا، عرش اعظم سے ورا طیبہ کا سلطان گیا. تو ان کی جو حیثیت ہے اللہ نے قرآن کریم کے اندر واضح کر دیا کہ یہ جانوروں، خنزیر اور کتوں سے بدتر ہے. اور اگرچہ یہ نہ سمجھے، کتنے یہ پڑھے لکھے نظر آئے، اللہ کے نزدیک ان کی کوئی عزت نہیں ہے. عزت اسی کی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کرنا جانتا ہے. پوری دنیا کی طرف آپ نظر دوڑا کر دیکھیں، دنیا کے اندر کیسے کیسے مہلک ہتھیار ایجاد کیے جا رہے ہیں. خاص طور پر چائنا، امریکہ اور روس اربوں کھربوں ڈالر اس بات پہ خرچ کر رہے ہیں کہ کوئی ایسا جدید سے جدید ہتھیار چھوٹے سے چھوٹا بنایا جائے کہ ساری نسل انسانیت کو چند لمحوں کے اندر ختم کیا جا سکے. اور باقاعدہ ان کی کانفرنسیں موجود ہیں. دنیا کے اندر ایسے ایسے ہتھیار ملکوں میں موجود ہیں کہ چند منٹوں میں پوری دنیا کا صفایا کیا جا سکتا ہے. اور آگے پھر یہ چاہتے ہیں کہ اس سے بھی ایسا چھوٹے سے چھوٹا ہتھیار بنایا جائے، چند سیکنڈوں کے اندر، لمحوں کے اندر ساری کائنات کو ختم کیا جا سکے. یہ ہے کفار کی سوچ، یہ ہے یہود و نصارہ کی سوچ، یہ ہے غیر مسلم کی سوچ. مگر دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز، چٹائی پر بیٹھ کر عرش کی خبریں دینے والے، زمین پر بیٹھ کر آسمانوں کی سیر کرنے والے، وہ یہ چاہتے ہیں کہ نسل انسانیت کو زندہ کیسے رکھا جا سکے، نسل انسانیت کو عزت کے مقام پر کیسے بٹھایا جا سکے. نام احمد معتبر سوغات ہے، آپ کی ہر بات کی کیا بات ہے. جس کا ثانی 2 جہاں میں نہ ملا وہ محمد مصطفیٰ کی ذات ہے صلی اللہ علیہ وسلم. ان کی خاطر ہی بنائی ہے خدا نے دنیا، ان کے دم سے ہے زمانے میں اجالا. دیکھو اور دشمن آ جائے تو چادر بھی بچھا دیتے ہیں، ان کا ہر کام زمانے سے نرالا. دیکھو اس سلسلہ میں جب اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے مکے کو فتح کر لیا تھا، اہل مکہ حیران تھے اور کبھی سوچ بھی نہ سکتے تھے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو رب تعالیٰ اتنی طاقت عطا کرے گا کہ سرکار لشکر عظیم لے کر پورے مکے کو فتح کر لیں گے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے مکہ شریف کو فتح کر لیا اور اہل مکہ کے دل حلق تک آ چکے تھے، اب نہ جانے ہمارے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ان کی ساری طاقتیں بے بس ہو گئی. تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا دریائے رحمت جوش میں آیا. حضور نے فرمایا من دخل دار ابی سفیان فہو آمن، جو حضرت ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو گیا اس کے لیے بھی امان. جس نے گھر کا دروازہ بند کر لیا اس کے لیے بھی امان. جس نے ہتھیار پھینک دیے اس کے لیے بھی امان ہے. جو حرم میں داخل ہو گیا اس کے لیے بھی امان ہے. آج ہمارا دشمن ہمارے قبضے میں آ جائے، جس نے شہر بھی چھڑوا دیا، جس نے تکلیفوں سے دوچار کیا ہو، جس نے چاچا جان کا کلیجہ تک چبایا ہو، جس نے ظلم و ستم کی آندیاں چلائی ہو، وہ دشمن قبضے میں آ جائے، جو سلوک اس کے ساتھ کیا جاتا ہے ساری دنیا کو پتا ہے. مگر ان کے اندر وہ لوگ تھے جنہوں نے حضرت حمزہ کا کلیجہ تک چبایا اور مسلح کیا. حضرت بلال کو داہکتے ہوئے کوئلوں پر لٹایا، حضرت سمیہ کو شہید کیا،
حضرت عمار ابن یاسر کو دہکتے ہوئے کوئلوں پہ لٹاتے رہے، سرکار کی راہوں میں کانٹے بچھاتے رہے، سجدہ کی حالت میں اوجریاں ڈالتے رہے، اور کون سی تکلیف تھی جو انہوں نے نہیں دی تھی؟ ان میں وہ لوگ تھے جنہوں نے طائف کے بازار میں سرکار کو معاذ اللہ پتھر تک مارے تھے، اور مقدس نالین وہ خون سے بھر گئے، مگر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جانتے ہو میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کرنے والا ہوں؟ سب نے کہا نظن خیرا نبی کریم اخ کریم وابن اخ کریم، ہم آپ کے بارے میں خیر کی امید رکھتے ہیں، آپ نبی ہیں، کریم بائی کے بیٹے ہیں۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا لا تثریب علیکم اليوم، تم پر کوئی گناہ نہیں، میں نے تم سب کو معاف کر دیا، میں تمہارے ساتھ وہی سلوک کرتا ہوں جو حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے اپنے بھائیوں کے ساتھ کیا تھا۔ جب سرکار کا دریائے رحمت جوش میں آیا، اب وہ درگزر سے کام لیا اور سرکار کا حسن اخلاق دیکھا، رب کعبہ کی قسم مکہ شریف کی کوئی گلی ایسی نہ رہی، مکہ شریف کا کوئی محلہ ایسا نہ رہا، مکہ شریف کا کوئی گھر ایسا نہ رہا، مکہ شریف کی کوئی عورت اور مرد ایسا نہ رہا، سارے کے سارے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ وہ کیا کسی شاعر نے کیا خوب کہا، شاعر کہتا ہے جس طرف چشمے محمد کے اشارے ہو گئے، جس طرف چشمے محمد کے اشارے ہو گئے، جتنے ذرے سامنے آئے سب ستارے ہو گئے، یا محمد آپ کی نظروں کا یہ اعجاز ہے، جس طرف نظریں اٹھائیں سب تمہارے ہو گئے۔ تو پھر مکہ شریف کا کوئی گھر، کوئی بستی، کوئی محلہ ایسا نہ رہا کہ اسلام اس کے اندر بھی داخل ہو گیا۔ یہاں پر دیکھیں ایک وہ بھی وقت تھا مکہ شریف کے اندر کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان سے، حضرت شعبہ بن عثمان ہے شاید یہ، ان سے کعبہ شریف کی چابی مانگی تھی، اور چابی ان کے پاس رہا کرتی تھی، سوموار کا دن آتا یا جمعرات کا دن آتا، تو یہ 2 دن تھے جس میں کعبہ شریف کو کھولا جاتا اور لوگ کعبہ شریف کی زیارت کیا کرتے تھے۔ تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت شعبہ بن عثمان سے ایک مرتبہ کعبہ شریف کی چابی مانگی اور ان کو اسلام کی دعوت دی۔ تو انہوں نے آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت سخت طریقے سے پیش آئے اور چابی دینے سے انکار کر دیا۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا غیب کی خبر دیتے ہوئے، یا عثمان لعلک سترل یا عثمان لعلک سترا ھذا المفتاح یوم بیدی ادعہ حیث شئت۔ اے عثمان وہ دن ان قریب آئے گا کہ جب یہ چابی میرے ہاتھوں میں ہوگی اور میں جسے چاہوں گا عطا کروں گا۔ تو حضرت شعبہ بن عثمان کہتے کہ میں نے عرض کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا اس دن قریش کی عزت خاک میں مل چکی ہوگی؟ تو حضور نے فرمایا نہیں، اس دن اللہ میرے صدقے سے قریش کو اور عزت عطا فرمائے گا۔ اب تھے ابھی کافر، فرماتے اسی وقت میں یہ جان گیا کہ وہ وقت ضرور آئے گا کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پورے مکے کو فتح کر لیں گے اور مجھے یہ چابی دینا پڑے گی۔ تو دل نے چاہا کہ میں اسلام قبول کر لوں، حضور کا غلام بن جاؤں، مگر قوم کی وجہ سے اسلام قبول نہ کر سکے۔ پھر وہ وقت آیا کہ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے مکہ شریف کو فتح کیا، حضور نے چابی مانگی، اب کس کی جرت تھی کہ چابی دینے سے انکار کرے؟ فوراً حضور کے ہاتھوں میں چابی دے دی گئی، اور حضرت شعبہ بن عثمان کو فوراً وہ وقت بھی یاد آ گیا کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ وہ وقت آئے گا یہ چابی میرے ہاتھوں میں ہوگی، ادعہ حیث شئت، جس کو میں چاہوں گا یہ چابی عطا کروں گا۔ حضرت عباس نے عرض کی محبوب ہم حاجیوں کو پانی پلاتے ہیں،
لہذا یہ خدمت بھی ہمیں دے دی جائے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دوبارہ چابی انہی کو عطا کر دی کہ جس صحابی رسول نے ابھی اسلام قبول نہیں کیا تھا، دینے سے انکار کر دیا تھا، اور پھر فرمایا کہ یہ چابی تجھ سے ظالم کے سوا کوئی نہیں چھینے گا۔ آج تک ان کی نسل کے اندر وہ چابی موجود ہے۔ تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کس قدر جو تھا سخت اور برا سلوک کیا، مگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی نسلوں کو بھی خوشبودار کر دیا، ان پر بھی اپنی عطاؤں اور اپنی رحمتوں کا اور اپنے کرم کی ان پر اس قدر بارش برسا دی کہ قیامت تک ان کی نسلیں بھی حضور کی مقروض رہیں گی۔ صحرا حضور آپ کے دم سے چمن ہوا، پتھر کا یہ نصیب کہ وہ گل بدن ہوا، تکمیل کی ہے آپ نے خلق عظیم کی، بڑھ کر نہ کوئی آپ سے شیریں دہن ہوا۔ یہاں پر ایک قابل غور بات ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت فرمایا تھا ان قریب وہ وقت آئے گا یہ چابی میرے ہاتھوں میں ہوگی، جسے میں چاہوں گا عطا کروں گا، تو حضرت شیبہ بن عثمان ابھی اسلام قبول نہیں کیا تھا، اسی وقت جان گئے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام جو غیب کی خبر دے رہے ہیں وہ غیب کی خبر ضرور پوری ہوگی۔ اور انہوں نے قطعاً یہ نہیں کہا کہ کل کا علم تو اللہ کو ہے، آپ کو کیسے ہے؟ تو پتا چلا کہ تھے وہ جانوں کے دشمن، ساری زندگی انہوں نے اسلام کی مخالفت میں گزاری تھی، اور کون سی تکلیف تھی جو سرکار کو نہیں دیتی؟ سرکار کے جانی دشمن تھے۔ رب کعبہ کی قسم، عقیدہ ان کا بھی یہ تھا کہ سرکار جو فرماتے ہیں حق فرماتے ہیں، سچ فرماتے ہیں، ان کو اللہ نے علم غیب عطا کیا، حق کے سوا ان کی زبان مقدس سے کچھ نکلتا نہیں، تو وہ کافر ہو کر دشمن ہو کر بھی علم غیب کو چیلنج نہ کر سکے۔ اور یہاں اس امتی کی کتنی بد نصیبی ہے کہ جو کلمہ بھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑھتا ہے اور درس یہ دیتا ہے کہ سرکار کو کل کا پتہ نہیں تھا، ممبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بیٹھ کر قرآن و سنت کی غلط تشریحات کر کے لوگوں کو یہ کہتا ہے کہ ظاہر جانتے تھے باطن نہیں جانتے تھے، اتنا جانتے تھے اتنا نہیں جانتے تھے۔ تو یہاں تو بالکل واضح کر دیا کہ کوئی اپنے قیاس سے سرکار کے علم کو مت تولتا پھرے، رب جانتا ہے دیا کیا ہے، سرکار جانتے ہیں لیا کیا ہے۔ تو لہذا جو کوئی سرکار کے علم کو اپنے عقل کے ترازو پہ تولنا چاہے گا، رب کعبہ کی قسم وہ تباہ و برباد ہو جائے گا۔ اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بلا، اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بلا، جب خدا ہی نہ چھپا تم پہ کروڑوں درود۔